دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں جن کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن کے حقوق کے لیے بات کرنے کی کوشش کی گئی اس ایکٹ میں، وہ لوگ اسلام کی نظر میں کیسے ہیں؟ ہم ٹرانسجینڈرز کو ہم جنس پرست کہیں گے، اگرچہ کچھ لوگ ہم سے اختلاف کریں گے کہ اگرچہ یہ کام غلط ہے اسلام کی نظر میں، لیکن ہم جنس پرستی کوئی اور چیز ہے۔ ایک مرد جو ہے اپنی شناخت بطور عورت کروا لیتا ہے، یا ایک عورت اپنی شناخت بطور مرد بنا لیتی ہے، اس سے ہم جنس پرستی کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ان حالات میں، یہ جو دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں LGBT ایک پوری تحریک چل رہی ہے، اور اب تو LGBTQ+ کے نام سے بہت زور و شور سے وہ تحریک اپنا کام کر رہی ہے پوری دنیا میں، اور بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں ان میں اس تحریک نے اپنے مطالبات کو منوا لیا ہے، اور باقاعدہ یہ قانون پاس کروا لیا ہے جو ہمارے ہاں بہت آسانی سے پاس ہو گیا، وہاں انہوں نے بہت اشروں کی محنت کے بعد وہ قانون پاس کروایا ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو گیا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ملک میں، ایک اسلامی ملک میں، کلمہ توحید کی بنیاد پر بننے والے ملک میں کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہوا کہ ایک قانون جو ان مغربی ممالک میں جو مادر پدر آزاد ہیں، جو کسی مذہب پر اب بیلیو نہیں کرتے سرکاری طور پر، ان ملکوں میں بھی اس کو پاس ہونے میں بڑی مشقت ہوئی اور بہت زیادہ عرصہ لگا، لیکن پاکستان میں جھٹ سے وہ قانون پاس کر لیا گیا۔ تو ٹرانسجینڈرز جو لوگ ہیں، یہ اصل میں یہ بنتے ہی اپنی جنس تبدیل ہی ہم جنس پرستی کے لیے کرواتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح ہم جنس پرستی کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو مرد پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں اپنے آپ کو عورت بنانا پسند کرتے ہیں، عورت بننا پسند کرتے ہیں، یا پھر عورت بن چکے ہیں کسی غیر فطری عمل کے نتیجے میں، آپریشن کے نتیجے میں، یا پھر ادویات کے نتیجے میں، اسی طرح وہ عورتیں جو پیدائشی عورت پیدا ہوئی ہیں لیکن بعد میں وہ مرد بننا پسند کرتی ہیں، یا وہ اپنی جنس بطور مرد تبدیل کر چکی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ملعون ہیں، یعنی اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی نہیں ہیں، چاہے جائے کہ وہ کوئی اچھے افراد ہوں معاشرے کے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہوں، ایسے لوگ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ صحیح بخاری میں 5886 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یا عورتیں بننا چاہتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر آپ نے لعنت فرمائی جو اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہیں یا مرد بننا چاہتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ایک جرم ہے اسلام کی نظر میں، اور یہ تو ایک عارضی طور پر ایک کام ہے، مرد کی مشابہت عورت کی طرف سے ہو یا عورت کی مشابہت مرد کرے، تو یہ ایک عارضی سا کام ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ اگر کوئی شخص عورت مرد بننا چاہے یا مرد عورت بننا چاہے، مرد اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے یا عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے، عورت اپنے آپ کو مردانہ شکل و شباہت دے یا مرد اپنے آپ کو زنانہ شکل و شباہت دے، عورت ہو کر وہ مردوں جیسے کپڑے پہنے اور مرد ہو کر وہ عورتوں جیسے کپڑے پہنے، تو اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مصداق ہیں، اور وہ کام اگر گناہ سمجھ کر کریں تو تب وہ لعنت کے مصداق ہیں، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھ کر کریں، اس کو جائز سمجھ کر کریں، تو یہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے ملک میں اس کو قانونی حیثیت مل رہی ہے، تو اس سے ہر شخص اسے جائز اور حلال ہی سمجھے گا اور اس کا ارتکاب کرے گا، تو یہ ارتداد کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم جنس پرست جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں، ایسے لعنتیوں کے کون سے حقوق ہیں جن کے لیے ہماری سیکولر پارٹیز جو ہیں وہ مری جا رہی ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے
باوجود آواز اٹھائے جانے کے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان کی آواز کو دبا دیا گیا، اور انہوں نے اس قانون کے خلاف بولنا چاہا اور ان کو خاموش کروا دیا گیا، اور انہوں نے اس میں ترمیم کا مطالبہ کیا، ان کی ترمیم کو روک دیا گیا اور خاموشی سے اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ تو یہ سیکولر جو پارٹیز ہیں ایسے لعنتی افراد کو کون سا حق دلانا چاہتی ہیں؟ کون سا حق ہے ان کا جو ہمارے ملک میں ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، بلکہ ان کے دیے ہوئے نظام کو للکار کر اللہ کے عذاب کو کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے۔